السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ فروری میں دہلی کے شمال مشرقی علاقوں میں جو بدترین فساد ہوا اس میں جانی اور مالی نقصان ہی نہیں ہوا بلکہ فرقہ پرستی کے جنون میں شرپسند عناصر نے بہت سی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی تھی۔ ان میں آگ لگائی گئی اور اندر گھس کر اشتعال انگیز نعرے بازیاں بھی کی گئی۔ کراول نگر میں واقع اللہ والی مسجد بھی ان میں سے ایک ہے جس کو فساد کے دوران نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ شرپسندوں نے اسی پر بس نہیں کیا تھا بلکہ اس کے اندر ایک مورتی بھی رکھ دی گئی تھی اور اس کے میناروں پر بھگوا جھنڈا لہرایا گیا تھا۔ اس کی تصویریں تمام اخبارات میں شائع ہوئی تھی اور سوشل میڈیا پر بھی اسے خوب وائرل کیا گیا تھا۔ مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند کے رضاکار اور اراکین فساد کے دوران لوگوں کی مذہب سے اوپر اٹھ کر مدد کر رہے تھے، اور جہاں کہیں سے کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع ملتی تھی تو انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کر کے جمعیت علماء ہند کے لوگ اس علاقے میں فوراً پہنچ جاتے تھے۔ چنانچہ جب مسجد اللہ والی کے تعلق سے خبریں عام ہوئی تو مولانا سید ارشد مدنی کی خصوصی ہدایت پر جمعیت علماء ہند دہلی کے ناظم اعلیٰ مفتی عبدالرزاق ایک وفد کے ساتھ پولیس کی معیت میں فوراً وہاں پہنچ گئے اور مسجد کو مورتی اور جھنڈے سے پاک کرایا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کراول نگر ایک ہندو اکثریتی علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کے گنے چنے مکانات ہیں۔ اس وقت چونکہ منافرت کا جنون شباب پر تھا، مذکورہ وفد کے وہاں پہنچتے ہی شرپسند عناصر نے اسے گھیر لیا۔ اس موقع پر پولیس اور کچھ مقامی لوگوں کی مدد اور تعاون سے فرقہ پرستوں کو وہاں سے ہٹایا گیا اور روی نامی ایک نوجوان اور پولیس کی مدد سے مسجد کے اندر سے مورتی ہٹوائی گئی اور مینار پر سے بھگوا جھنڈا اتروایا گیا۔ اس مسجد کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا تھا۔ مرمت اور تزئین کاری کے بغیر اس میں نماز کی ادائیگی ممکن نہ تھی۔ چنانچہ جیسے ہی حالات قدر معمول پر آئے، جمعیت علماء ہند نے دوسری مسجدوں کے ساتھ اس مسجد کی مرمت کے کام کو خاص طور پر اولویت دی۔ مرمت اور تزئین کاری کا کام اب مکمل ہو چکا ہے اور الحمدللہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد مقامی مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ البتہ گوکل پوری کی جنتی مسجد اور جیوتی نگر میں واقع قبرستان کی جس کی 4 دیواری کو شرپسندوں نے توڑ دیا تھا، مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے۔ واضح رہے کہ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء صوبہ دہلی فساد متاثرین کی باز آباد کاری اور جھوٹے مقدمات میں ماخوذ بے گناہوں کی قانونی چارہ جوئی کے لیے پہلے ہی دن سے کوشاں ہے۔ جمعیت کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ فساد زدگان کی مدد کی ہے اور باز آباد کاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور اجڑے بے سہارا خاندان کو بسانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ فساد کے فوراً بعد طویل لاک ڈاؤن میں بھی جمعیت علماء صوبہ دہلی کی ریلیف ٹیم مجبور اور بے سہارا لوگوں تک ہر طرح کی ضروریات پہنچانے کے لیے متاثرہ علاقے میں مستقل سرگرم رہی۔ اسی کے ساتھ ان لوگ کے بعد جمعیت علماء کی ریلیف ٹیم نے فساد متاثرہ علاقوں میں ترجیحی طور پر سروے کر کے باز آباد کاری کے کاموں کو شروع کیا، جو اب الحمدللہ 2 مرحلوں میں پائے تکمیل کے قریب ہے۔ پہلے مرحلے میں 55 مکانات اور 2 مسجدوں کی تعمیر اور مرمت کا کام پورا کر کے صاحب خانہ کو مکانات سپرد کیے جا چکے ہیں اور مساجد میں باقاعدہ نماز باجماعت بھی شروع ہو گئی ہے۔ باقی 45 مکانات کی تعمیر و مرمت مکمل ہو چکی ہے جو آج فساد متاثرین کے سپرد کی گئی ہیں۔ تیسرے مرحلے کے طور پر اب جمعیت علماء کی یہ کوشش ہے کہ فساد میں ماخوذ بے گناہوں کی قانونی چارہ جوئی کی جائے تاکہ ان بے گناہوں کو جیل کی سلاخوں سے باہر لایا جائے۔ اس سلسلے میں ایڈوکیٹ چوہان کی سربراہی میں ایک لیگل ٹیم پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے اور اب تک کم و بیش 16 افراد کو ضمانت مل چکی ہے۔ قانونی امداد اور چارہ جوئی کا کام بہت صبر آزما ہے جو طویل مدت تک چلنے کی امید ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند نے اپنی خاص دلچسپی کے پیش نظر جمعیت لیگل سیل
کہ سیکریٹری گلزار احمد اعظمی اور جمعیت لیگل سیل کے قانونی صلاح کار ایڈوکیٹ شاہد ندیم کو بھی اس معاملے پر نظر رکھنے کی خاص ہدایت دی ہے تاکہ اس حساس معاملے میں کسی طرح کی ناگہانی چوک سے بچا جا سکے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف برپا ہونے والے فسادات کو مسلمانوں کو معاشی، تعلیمی، سماجی اور سیاسی طور پر پیچھے دھکیلنے کا ایک حربہ قرار دیتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت نے مذہب اور ذات پات سے اوپر اٹھ کر فساد متاثرین کی مدد کی ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ انہوں نے یہ بات اللہ والی مسجد کراول نگر کی از سر نو مرمت اور تزئین کاری اور فسادات میں جلائے گئے مکانات کو متاثرین کے حوالے کرنے کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند امداد اور فلاح کا کام مذہب دیکھ کر نہیں کرتی بلکہ انسانیت کی بنیاد پر کرتی ہے، خواہ فسادات ہوں یا سیلاب ہو، لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کی مشکلات ہوں یا دیگر قدرتی آفات۔ جمعیت علماء ہند نے لوگوں کی مدد ہمیشہ انسانیت کی بنیاد پر کی ہے اور کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان یا کس ذات اور برادری سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی کے شمال مشرقی علاقے میں ہونے والا فساد انتہائی بھیانک اور منصوبہ بند تھا۔ اس میں پولیس اور انتظامیہ کا رول مشکوک رہا ہے جس کے متعدد ویڈیو وائرل بھی ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ متاثرین میں اقلیتی فرقے کی تعداد ہمارے اندر سے کہیں زیادہ ہے، ہمارے اندازے سے بہت زیادہ ہے۔ جانی و مالی نقصان بھی یک طرفہ ہوا، لیکن جس طرح مذہبی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا اور گھروں کو جلایا گیا، وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ فساد اچانک نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی پہلے سے منصوبہ بندی ہوئی تھی اور نشان زد طریقے سے مکانات اور دکانوں میں آگ لگائی گئی اور چن چن کر مسلمانوں کے مکانات، دکان اور تجارتی اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر فساد میں مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں اچانک نمودار ہوتی ہیں اور فساد برپا کر کے منظر سے غائب ہو جاتی ہیں۔ دہلی کے حالیہ فساد میں بھی یہی ہوا، جہاں دہائیوں سے ہندو اور مسلمان پیار و محبت کے ساتھ رہ رہے تھے۔ فساد برپا کرایا گیا اور پولیس اور انتظامیہ کی نااہلی کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک بھیانک شکل اختیار کر لی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ منصوبہ بند فساد کی ذمہ داری سے حکومت بچ نہیں سکتی اور امن و امان کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، لیکن وہ فسادات کے دوران ہمیشہ امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے اور ہندوستان میں اس کی ایک تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہزاروں بار کا تجربہ ہے کہ فساد ہوتا نہیں ہے بلکہ کرایا جاتا ہے۔ اگر انتظامیہ نہ چاہے تو ہندوستان میں کہیں بھی فساد نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض مرتبہ تو پولیس ایکشن ہوتا ہے اور دہلی فساد میں بھی پولیس کا یہی کردار رہا ہے، اور تمام حکومتوں میں ایک چیز جو مشترک نظر آتی ہے وہ یہ کہ حملہ بھی مسلمانوں پر ہوتا ہے اور مسلمان مارے بھی جاتے ہیں اور انہی کے مکانات اور دکان کو جلایا جاتا ہے اور پھر انہی پر سنگین دفعات لگا کر گرفتار بھی کیا جاتا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس طرح مسلمانوں پر دوہری قیامت توڑی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو اس فساد میں سب سے زیادہ وہی مارے گئے، ان کی دکانوں اور گھروں کو نقصان پہنچا، اور اب تفتیش کے نام پر یک طرفہ طور پر انہی کو ملزم بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخر میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند امن اور اتحاد کی حامی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں مذہبی تفریق نہیں کرتی۔ دہلی فساد کے معاملے میں بھی ہم نے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام متاثرین کی مدد کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ہم زخم لگانے والے نہیں بلکہ زخموں پر مرہم رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اللہ والی مسجد کی کچھ رپورٹ پیش کی ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ یہ چیز کمنٹ کر کے ہمیں بتلائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔